یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. کس میں ہے؟ بخاری شریف کے لفظ میں نے پڑھ دیے ہیں کہ میرے نبی نے بولا مجھے میرے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری. سرکار کی عادت تھی جب بات بہت زیادہ تاکید والی فرماتے تھے تو قسم کا انداز یہ ہوتا تھا. اب حضور نے قسم کھا کے فرمایا یہ سن رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر ابو جہل کٹ پھٹ مردار ہو کے سن سکتا ہے تو علی حجویری کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ اب آپ نے نعرے بڑے پیارے ہیں لیکن پابندی ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ ابو جہل سن رہا ہے، عتبہ سن رہا ہے، شیبہ سن رہا ہے، امیہ سن رہا ہے، اور نبی تصدیق فرما رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں. بات بالکل کلیئر ہو گئی. اگر مکے کے مردار کافر کٹ پھٹ کے سن سکتے ہیں تو مومن ذاکر کافر غافل نہیں سمجھے؟ کافر بھی اور غافل بھی، مومن بھی اور ذاکر بھی، اے یہ بھی زندہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے، کہ ان جاہلوں کو اتنی بھی پتہ نہیں. کہتے ہیں جی مر گئے، مرنے والا کیسے سن سکتا ہے؟ اے بدن مرتا ہے، روح کسی کی بھی نہیں مرتی. روح نہ غلام حسین کی مرتی ہے، نہ غلام دین کی مرتی ہے، نہ عبداللہ کی مرتی ہے، نہ غلام رسول کی مرتی ہے، نہ مسٹر فرڈیننڈ کی مرتی ہے، نہ لبھو رام کی مرتی ہے، نہ گلاب سنگھ کی مرتی ہے. روح کافر کی بھی زندہ، مومن کی بھی زندہ، پر روح کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ سنتی روح ہے، دیکھتی روح ہے. چلیں اب ایک اور دلیل دے دوں تاکہ معاملہ فولاد ہو جائے اور نبی کے پکار کا منکر برباد ہو جائے. اب یہ بھی بخاری مسلم سب حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ مسلمان اپنے مردے کو دفناتے ہیں، مردے کو دفناتے ہیں، جب وہ دفن ہونے والا دفن ہو جاتا ہے، اب دفن کے بعد جب سارے لوگ پیٹ پھیر کے اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں، اب وہ قبر والا اٹھ کے افسوس سے آہیں بھرتا ہے، حسرت سے کہتا ہے کہ جڑے آنکھ دے سر مرانگے نال تیرے، اج اناوی بازیاں ہاریاں نی، یعنی دو گھڑی بھی نہ بیتی کہ دفنا دیا، کر دیا انتظام آخری مٹیاں ڈال کے منہ کے اوپر دوست چلے گئے. فرمایا جانے والے جب جانے لگتے ہیں تو میرے نبی پاک کا فرمان ہے مرنے والا قبر والا جانے والوں کی جوتیوں کے کھسکار بھی سنتا ہے. جی کھسکار میں زیادہ آواز ہوتی ہے یا پکار میں زیادہ آواز ہوتی ہے؟ عجیب معاملہ ہے. جوتیوں کے کھسکار تو قبر والا سن رہا ہے، پکار نہیں سن رہا ہے. یہ فلسفہ کسی اندھے کا ہوگا، کسی بے عقل جاہل کا ہو سکتا ہے. جس میں ذرا سی عقل ہو وہ سمجھتا ہے کہ جو جوتیوں کے کھسکار سن سکتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار بھی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قبر میں ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی آپ کتنے کلو ڈالتے ہیں؟ اپنی طرف سے ہم تسلی کرتے ہیں کہ جتنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر ڈال کے پھر اوپر پورا زور لگاتے ہیں
اور اوپر پھر پانی چھڑکتے ہیں، منو من مٹی۔ عجیب سلسلہ بن گیا، کہتے ان کو ہیں کہ وہ مردے ہیں، اور مردے کہتے ہیں ہم تو تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہم مردے نہیں۔ ظاہر ہے ان کی طاقت یہ ہے کہ جب قبر والا کھسکار سن رہا ہے تو دیکھ بھی رہا ہے۔ پتا چلا کہ قبروں والوں کو یہ کہنا کہ قبر والے سنتے نہیں، اگر نہیں سنتے تو ہمارے دین میں یہ کیوں ہے کہ جاؤ قبرستان؟ تو بولے محبوب رحمان کہ جب بھی قبرستان میں جانا گنگے نہ بن جانا، بلکہ کہنا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر قبرستان ہو چھوٹا پھر تو چلو آپ نے آواز لگائی، اور ایک کو نہیں سب کو، اور کہا بھی کیا یا اہل القبور، جو 600 سال پہلے مرے ہوئے ان کو بھی یا اہل القبور۔ اگر یہ لاہور والوں کو یا کہہ کے پکارنا جائز ہے تو مدینے والے کو